آج ہم ازدواجی زندگی کے ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو کافی حساس ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک مذہبی سوال و جواب کی شکل میں کچھ مواد ہے۔ اس میں ایک شوہر نے آپ کہہ لیں کہ شکایت کی ہے۔ کہتا ہے میں ذمہ داریاں تو پوری کر رہا ہوں، لیکن بیوی پھر بھی تانے دیتی ہے کہ بھائی کیریئر میں ترقی نہیں ہو رہی تمہاری۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں گہرائی میں جا کر کہ یہ مواد اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شوہر وہ گھر کے اخراجات اٹھا رہا ہے، مطلب اپنی بنیادی مالی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہا ہے، مگر اسے سننے کو ملتا ہے کہ تم آگے نہیں بڑھ رہے، یا جیسے تم وہیں کے وہیں ہو۔ ظاہر ہے یہ باتیں تو تکلیف دیتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو خاص مذہبی جواب ہے ہمارے پاس، اس میں اس رویے کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ جی، یہ مواد بالکل اسی صورتحال کو سامنے لاتا ہے۔ ایک شوہر ہے جو نان نفقہ یعنی جو بنیادی ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، وہ مہیا کر رہا ہے، پھر بھی بیوی کی طرف سے کریئر کے حوالے سے اسے تانے مل رہے ہیں، اور اس سوال کے جواب میں بہت واضح طور پر بیوی کے اس رویے کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ناپسندیدہ یا اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، تم ترقی نہیں کر رہے، یہ تو آج کل ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ذریعہ اس کو کتنا سنجیدہ سمجھ رہا ہے۔ نہیں، ذریعہ اس معاملے کو کافی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ جواب میں بیوی کے اس عمل کو، یعنی شوہر کو اس طرح سے تانے دینا، خاص کر جب وہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اسے واضح طور پر ناجائز کہا گیا ہے۔ ناجائز؟ یعنی کہ شرعی طور پر غلط؟ جی بالکل، شرعی طور پر غلط اور ممنوع۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ شوہر کی دل آزاری ہے، مطلب اسے جذباتی اور ذہنی تکلیف پہنچانا، جو خود ایک غلط کام ہے۔ اچھا، یعنی ذریعہ صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ مالی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے یا نہیں، بلکہ شوہر کے احساسات، اس کے مقام، اس کا بھی خیال رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ تو کیا ذریعہ اس ناجائز عمل سے صرف روکتا ہے یا بیوی کو کوئی خاص نصیحت بھی کرتا ہے اس حوالے سے؟ بالکل، جواب میں بیوی کو واضح طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے تانے دینے سے باز رہے، شوہر کا دوسرے مردوں سے موازنہ کرنے سے باز رہے، اور اس کی حیثیت کو کم سمجھنے سے بھی۔ نصیحت یہی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی عزت نفس کا احترام کرے۔ مطلب بنیادی بات یہ ہے کہ شوہر جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اسے تسلیم کیا جائے، بھلے وہ بیوی کی نظر میں اتنا کامیاب نہ بھی ہو۔ آپ نے شوہر کے حقوق کا ذکر کیا، کیا ذریعہ اس پر کچھ اور بھی کہتا ہے؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جواب شوہر کے مقام پر، اس کی اہمیت پر کافی زور دے رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس جواب میں شوہر کے حقوق اور اس کی اطاعت کی اہمیت پر واقعی بہت زور ہے۔ ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ شوہر کی اگر بلا وجہ نافرمانی کی جائے تو شریعت میں اس پر سخت وعیدیں یعنی عذاب کی تنبیہات آئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بیوی فرما بردار ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شوہر کا مقام کتنا اہم ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے ایک مشہور حدیث کا حوالہ بھی ہے اس جواب میں، کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ تو واقعی ایک بہت مضبوط اور بالکل واضح موقف ہے۔ تو اگر ہم اس سارے مواد کا خلاصہ کریں، نچوڑ نکالیں، تو پیغام کیا بنتا ہے؟ بنیادی پیغام یہی لگتا ہے کہ ازدواجی رشتے میں کم از کم اس مذہبی نقطہ نظر سے اگر شوہر اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو بیوی کا اسے کیریئر یا مالی ترقی کی بنیاد پر تانے دینا یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ سارا زور باہمی احترام پر ہے، اور خاص طور پر شوہر کے مقام اور حقوق کے احترام پر، تاکہ رشتے میں وہ استحکام رہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ جواب ازدواجی تعلقات میں جو کردار ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، انہیں ایک خاص زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اس نقطۂ نظر کے مطابق شوہر کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ نان نفقہ فراہم کرنا ہے، اور جب وہ یہ کر رہا ہو تو اس پر آپ کہہ لیں کہ اضافی دباؤ ڈالنا یا اس کی دل آزاری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ باہمی حقوق و فرائض کا ایک مخصوص تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی ایک قابل غور بات ہے کہ یہ جواب کیسے ذمہ داریوں، توقعات
اور باہمی احترام کے بیچ ایک توازن لانے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر شوہر کے کردار پر زور دے کر۔ اور یہ ہمیں سوچنے پہ بھی مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں سماجی اور معاشی حالات، توقعات سب بدل رہے ہیں، تو اس طرح کے جو مذہبی نقطہ نظر ہیں انہیں عملی زندگی میں کیسے سمجھا جاتا ہے، کیسے بڑھتا جاتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔